بسم الله الرحمن الرحيم. الضمير المستتر. الضمير المستتر ضمیر کی دوسری قسم وہ ضمیر مستتر ہے. ضمیر مستتر کہ جو لفظوں میں نہ آتا ہو. هو ما ليس له صورة في اللفظ، کہ جس کی کوئی صورت لفظ میں نہ ہو، یعنی لفظ میں نہ لکھا جاتا ہو. جیسے الضمیر المستتر فی قم. قم فعل ہے، فعل امر، اس میں ضمیر مستتر کا ہونا، اور جاء میں ضمیر مستتر کا ہونا آپ کے اس قول میں کہ زید جاء، زید آ گئے. قم فعل امر مبنی علی السکون. قم یہ فعل امر ہے، مبنی ہے علی السکون. وفاعلہ ضمیر مستتر وجوبا، اور اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے وجوباً. وجوباً کا مطلب یہ ہے کہ جوازاً نہیں ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جاء عفوا قم انت، قم انت، بلکہ یہ انت جو ہے یہ اس میں مستتر ہے وجوباً، اور تقدیرہ انت، اس کی تقدیر انت ہے. ٹھیک ہے. اور جاء زید جاء میں جاء فعل ماضی مبنی الفتحہ، وفاعلہ ضمیر مستتر جوازاً، وہاں جوازاً مستتر ہے، اور اس کی تقدیر ہے ہوا. زید جاء يمكن أن تقول هو جاء. تنبيه: يختص الاستتار بضمير الرفع، فكل ضمير مستتر في محل رفع. یہ مستتر ہونا جو ہے یہ خاص ہے رفع کی ضمیر کے ساتھ، یعنی ضمیر جو رفع کی حالت میں آتا ہے، محل رفع میں آتا ہے. فكل ضمير مستتر في محل رفع، اس وجہ سے ہر ضمیر مستتر جہاں جہاں بھی آئے گا وہ محل رفع میں آئے گا. مثالیں: قال تعالی اقرأ باسم ربك الذي خلق. الضمیر المستتر مستتر بعد اقرأ، اقرأ کے بعد جو ضمیر مستتر ہے وہ فی محل رفع فاعل، محل رفع میں فاعل ہے. وضمیر المستتر بعد خلق، اور خلق کے بعد اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق میں جو ضمیر مستتر ہے وہ بھی محل رفع میں فاعل ہے. قال تعالی لا يسأل عما يفعل. لا يسأل میں الضمیر المستتر بعد يسأل فی محل رفع نائب فاعل، نائب فاعل ہے. وضمیر المستتر بعد يفعل فی محل رفع فاعل. قال تعالی وما كان منتصرا. الضمیر المستتر بعد كان فی محل رفع اسم کانا. ٹھیک ہے. جو ضمیر مستتر ہے کانا کے بعد وہ محل رفع میں ہے اور وہ اسم ہے کانا کے لیے. پھر یہ ہے کہ الضمیر المستتر قسمان. ضمیر مستتر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مستتر وجوباً و مستتر جوازاً. ایک تو مستتر وجوباً ہے اور ایک مستتر جوازاً ہے. مستتر وجوباً هو الذي لا يصح ان يحل محله اسم ظاہر. جو جہاں جہاں وہ مستتر ہوگا وجوباً وہاں پر یہ وہ ہے کہ اس کی جگہ اسم ظاہر کا آنا ٹھیک نہ ہو، یعنی اس کی جگہ، اس ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کا آنا ٹھیک نہ ہو، نہ آ سکتا ہو. ٹھیک ہے. ولا ضمیر منفصل، اور نہ ضمیر منفصل لایا جا سکتا ہو. مثال: قم یہ فعل امر ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے وجوباً اور اس کی تقدیر انت ہے. لیکن ولا يصح ان يحل محل انت المقدر اسم ظاہر. یہ جو انت ہے جو وہ بھی مقدر ہے، اس کی جگہ صحیح نہیں ہے کہ اس کی جگہ کوئی اسم ظاہر کو لایا جائے. فنقول مثلا قم محمد، قم محمد، تو قم محمد یہ صحیح نہیں ہوگا. ولا ضمیر منفصل، اور ضمیر منفصل کا لانا بھی صحیح نہیں ہوگا. فنقول جیسے ہم کہیں قم انت، قم انت ہمارے یہاں عربی میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے مدرسے کے طلبہ اس کو اسی طرح بولتے ہیں قم انت. ٹھیک ہے. لیکن یہ قم انت یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ علی ان انت فاعل للفعل قم، اس بنیاد پر کہ یہ فاعل جو ہے انت جو ہے یہ فاعل ہو فعل کے لیے، قم فعل کے لیے، تو اس طرح سے صحیح نہیں.
یہاں لکھا ہے کہ اس بنیاد پر صحیح نہیں ہے کہ انت جو ہے یہ فاعل بن جائے قم کے لیے، لیکن اس بنیاد پر صحیح ہے کہ قم کا جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر وجوباً ہو جس کی تقدیر انت ہے، اور یہ جو انت ظاہر ہے یہ تاکید ہو انت مستتر کے لیے، جیسے قولہ تعالی اسکن انت وزوجک الجنہ، اسکن، تو اسکن یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر ضمیر مستتر ہے وجوباً، انت ضمیر اسکن انت، ٹھیک ہے، اور بعد میں تاکید کے لیے انت وزوجک الجنہ، یہ دوسری انت جو ضمیر آئی ہے ظاہر، یہ تاکید کے لیے آئی ہے، تو اس طرح جائز ہے۔ اچھا، مستتر جوازن، دوسری قسم ضمیر مستتر کی وہ ہے کہ وہ جو مستتر ہوتا ہے جوازن، جوازن کا کیا مطلب؟ هو الذي يصح ان يحل محله اسم ظاہر، یہ وہ ہے کہ اس کی جگہ اسم ظاہر آ سکتا ہے، او ضمیر منفصل، یا ضمیر منفصل بھی آ سکتا ہے، جیسے زید قام، قام فعل ماضی فاعلہ ضمیر مستتر جوازا تقدیرہ ہوا، ونستطيع، اور ہم کہہ سکتے ہیں کر سکتے ہیں، فی هذا المثال ان نأتی بالفاعل اسما ظاہرا فنقول زید قام غلامہ، زید قام غلامہ، ونستطيع ان نأتی بالفاعل ضمیر منفصلا فنقول زید ما قام الا ہو، ٹھیک ہے، ضمیر منفصل بھی لا سکتے ہیں۔ اچھا، مواضع الضمیر المستتر، ضمیر مستتر کی جگہ، مواضع الضمیر المستتر وجوباً، ضمیر مستتر وجوباً کی جو مواضع ہیں وہ کون سی ہیں؟ الضمیر المرفوع بامر الواحد المذکر، وہ ضمیر کی جو مرفوع ہو امر کی وجہ سے، اس میں امر کا صیغہ ہو اور واحد مذکر کو وہ خطاب ہو، جیسے قم، الفاعل ضمیر مستتر وجوباً تقدیرہ انت۔ نمبر 2، الضمیر المرفوع بمضارع مبدوء بتاء خطاب الواحد المذکر، ٹھیک ہے، وہ ضمیر مرفوع کہ جو مرفوع ہو مضارع کی وجہ سے، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، اور وہ فعل مضارع کی جو جس کی ابتدا ہوئی ہو تائے خطاب سے، جیسے تکتبو، تکتبو، تائے خطاب مذکر سے، واحد مذکر، ٹھیک ہے، مخاطب کی تا سے، جیسے تکتبو، الفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیرہ انت۔ اچھا، الضمیر المرفوع بمضارع مبدوء بالحمزہ، وہ فعل مضارع کی جو مرفوع ہو اور اس کی ابتدا ہوئی ہو حمزے سے، جیسے اکتبو، اکتبو، تو وہاں پر بھی جو ہے انا ضمیر مستتر ہوگا وجوباً اور مرفوع ہوگا، الفاعل ضمیر مستتر وجوباً تقدیرہ انا۔ اچھا، نمبر 4، الضمیر المرفوع بمضارع مبدوء بالنون، وہ فعل مضارع کی جو نون سے شروع ہوا ہو اور اس کی وجہ سے یہ ضمیر مرفوع ہو، وہاں بھی یہ ضمیر مستتر ہوگا وجوباً، جیسے نکتب، الفاعل ضمیر مستتر وجوباً تقدیرہ نحن، ای نحن نکتب۔ الضمیر المرفوع باسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع کے ذریعے سے جو اس ضمیر مرفوع ہو، اور اسم فعل امر یا اسم فعل امر کی وجہ سے وہ ضمیر مرفوع ہو، جیسے اف من الکذب، اف من الکذب، جھوٹ سے اف ہے، صح یا محمد، خاموش رہو اے محمد، اف، افن اسم فعل مضارع مبنی علی الکسرہ، یہ اسم فعل مضارع مبنی علی الکسرہ ہے، والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیرہ انا، اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے وجوباً جس کی تقدیر انا ہے۔ صح اسم فعل امر مبنی علی السکون، والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیرہ انت۔ الضمیر المرفوع بافعل فی التعجب، تعجب کی صیغے میں افعال کی وجہ سے جو ضمیر مرفوع ہو، جیسے ما احسن زیدن، احسن فعل ماضی مبنی علی الفتحہ، والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیرہ ہوا، یعود علی ما کی طرف وہ راجع ہیں۔ اسی طرح سے الضمیر المرفوع بفعل استثناء، استثناء کے فعل سے، جیسے عدا وحلا، جیسے حضر الطلاب ما عدا زیدن، زید کے علاوہ سارے طلبہ حاضر ہو گئے، عدا فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدر للتعذر، والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیرہ ہوا، یعود علی بعض المفہوم من الکل السابق، ٹھیک ہے، کہ جس کا رجوع ہوتا ہے اس ضمیر کا
مفہوم سابق میں سے، مفہوم کل سابق میں سے بعض مفہوم کی طرف. ٹھیک ہے. مواد و ضمیر مستتر جوازاً انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اس سے یہاں حاشیے میں ایک بات لکھی ہے کہ اسماء الافعال یہ کیا ہے. تو اسماء الافعال اسماء تقوم مقام الافعال فی الدلالۃ علی معنیها. اسماء الافعال وہ اسماء ہوتے ہیں کہ جو افعال کی جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو اسماء، ٹھیک ہے، لیکن افعال کی جگہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اور اس کا عمل بھی کرتے ہیں. اور یہ تین طرح سے ہیں، یعنی اسم فعل امر، اور یہ بہت ہے، جیسے صح بمعنی اسکت، اور مہ بمعنی اکفف، اور ایہ بمعنی زد، اور امد فی حدیثک، یا اپنی بات میں لگے رہو، ان بات کو جاری رکھو. اچھا، اسم فعل ماضی، یہ تو اسم فعل امر ہو گیا، یہ بہت ہوتا ہے. اسم فعل ماضی یہ بہت تھوڑا ہے، وہ ہوا قلیل، جیسے شتانہ بمعنی افترقہ، اور ہیہات بمعنی بعد. اچھا، اسی طرح سے اسم فعل مضارع یہ بھی تھوڑا ہے، جیسے افن بمعنی اتضجر، میں یعنی اپنی تنگی کا اظہار کرتا ہوں، پریشانی کا. اور وہی بمعنی اعجب، وہی جید، وہی بمعنی اعجب، تعجب کرتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آج اتنا ہی کافی ہے. مواضع و ضمیر مستتر جوازاً انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے.